بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا دن 20 جمادی الثانی کا دن ہے۔ اس دن سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خوشی کا سما ہے۔ آج کے دن سید کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور عالم اسلام میں اس کو روز زنان، روز مادران کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہم اس خوشی کے موقع پر تمام مومنین مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی اور ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کی اس مختصر ترین صورت کے بارے میں جو الفاظ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے مختصر ترین صورت اور کوئی نہیں، اور اگر مفاہیم اور تفاسیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی صورت، اس سے عظیم صورت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دشمن جس کا نام عاص بن وائل سہمی ہے، پیغمبر کو طعنہ دیتا ہے۔ جب پیغمبر کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی اور پیغمبر تنہا رہ گئے تو یہ شخص پیغمبر کو طعنہ دیتا ہے کہ اب پیغمبر کا تو کوئی بچہ نہیں ہے، معاذ اللہ پیغمبر ابتر ہیں، اب پیغمبر کی نبوت کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ جب تک یہ ہیں اس وقت تک نبوت ہے، ان کے بعد پیغمبر کی نبوت کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، مشرکین مکہ نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو ناگوار نہ گزرا، آپ کو تکلیف دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ وہ نازیبا حرکات انجام دی مشرکین مکہ نے، لیکن آپ کو برا نہ لگا، آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچی، لیکن یہ ایسا اس نے کیا کہہ دیا کہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچی؟ تو یقیناً یہی جواب ملتا ہے کہ بے اولادی کا طعنہ سب سے بڑا طعنہ ہے۔ جب پیغمبر کو یہ کہا گیا تو پیغمبر سے برداشت نہ ہوا، اور پیغمبر کے دل کو تکلیف پہنچی تو خدا سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے حبیب کے دل کو کوئی تکلیف دے۔ تو میرے حبیب کے دل کے سکون کے لیے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصل لربک وانحر، اے میرے حبیب ہم نے جب آپ کو خیر کثیر جناب سیدہ کی صورت میں عطا کی تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ پروردگار آپ نے رسول خدا کو بہت ساری نعمات دی، سب سے بڑی نعمت آپ نے رسول مبعوث کیا، نہیں فرمایا کہ نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو۔ فتح مکہ ہوا تب بھی خداوند متعال نے ارشاد نہیں فرمایا میرے حبیب نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو۔ اور بھی بہت ساری خداوند متعال نے نعمات دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا میرے حبیب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، بلکہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا میرے حبیب جب تم زیادہ عبادت کرتے ہو اور آپ کے پاؤں پہ ورم آتی ہے، مجھ خدا سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے تمہیں عبادت کے لیے، تکلیف کے لیے خلق نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال، لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ خداوند متعال ایک چیز کا نہیں بلکہ دو چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس کے بدلے میں نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔
تو معلوم ہوتا ہے یہ عطا پروردگار کوئی ایسی عظیم عطا ہے جس کے بدلے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب قربانی بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، اور قربانی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ بہت بڑی نہر یعنی بہت بڑی قربانی کرو۔ پھر ساتھ پیغام بھی دے دیا ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ تا قیامت ابتر رہیں گے، اور آپ کو جو میں نے خیر کثیر عطا کی ہے قیامت تک یہ موجود رہے گی۔ مفسرین جس طرح بھی اس صورت کی تفسیر کریں آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کوثر سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے علاوہ اس صورت کا اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس دشمن نے پیغمبر کو بے اولادی کا طعنہ دیا تھا اور اللہ نے اس کے بدلے میں یہ صورت نازل کی، تو معلوم ہوا کہ خیر کثیر سے کوثر سے مراد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ پورے عالم میں ہر ایک شخص کی نسل بڑھتی ہے اس کے بیٹے سے، آپ ریسرچ کر لیں، کوئی ایسا شخص نہیں جس کی نسل بیٹی سے بڑی ہو، لیکن جب اپنے پیارے نبی کی باری آئی تو خداوند متعال نے قانون ہی بدل دیا، فرمایا میرے حبیب ہم آپ کو ایسی خیر کثیر عطا کریں گے جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک یہ تیری خیر کثیر پہنچے گی، یعنی آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھ لیں ہر جگہ آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد نظر آئے گی۔